شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ہمیں تو گوشہ نشیں اور جہاں بھی ہونا ہے، یہاں بھی ہونا ہے ہم کو وہاں بھی ہونا ہے۔ تصوف میں خلوت کو روحانی ارتقاء اور قرب الہی کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صوفیہ نے خلوت کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے جو اس عمل کی گہرائی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ صوفیہ نے 10 اقسام کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا نمبر خلوت ظاہری، دوسرا نمبر خلوت باطنی، تیسرا نمبر خلوت زمانی، چوتھا نمبر خلوت مکانی، پانچواں نمبر خلوت کبریٰ، چھٹا نمبر خلوت روحانی، ساتواں نمبر خلوت خفیہ، آٹھواں نمبر خلوت ذکر، نواں نمبر خلوت فکر، 10واں نمبر خلوت عشق۔ ہم پہلے خلوت ظاہری کا ذکر کرتے ہیں، پہلی قسم کا۔ جسمانی طور پر تنہائی اختیار کرنا، کسی مخصوص جگہ پر دنیاوی سرگرمیوں سے دور رہ کر اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہونا، یا کسی حجرے غار یا محسوس مقام پر بیٹھ کر ذکر الہی کرنا خلوت ظاہری کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد دنیاوی مشغولیات سے دور ہو کر دل کو یکسوئی اور اللہ کو یاد میں مشغول کرنا۔ دوسرا نمبر خلوت باطنی، دل کو دنیاوی خیالات اور علائشوں سے پاک کرنا اور اللہ کی محبت سے بھر دینا چاہیے۔ انسان لوگوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، بازار ہجوم میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہنا خلوت باطنی کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد ظاہری طور پر دنیا میں رہتے ہوئے دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ سے جوڑنا اس کا مقصد ہے۔ تیسرا نمبر خلوت زمانی، مخصوص اوقات میں عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنا، مثال کے طور پر تہجد کے وقت یا کسی خاص دن کے کسی خاص وقت میں اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ذکر عبادت کرنا خلوت زمانی کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد عبادت کے مخصوص وقت نکال کر یکسوئی سے روحانی ترقی حاصل کرنا ہے۔ خلوت مکانی، چوتھا نمبر، کسی مخصوص جگہ کا انتخاب کرنا جہاں صوفی تنہائی میں عبادت کر سکے، جیسے کہ مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں یا کوئی پرسکون مقام ہو، یہ خلوت مکانی کہلاتی ہے۔ اس کا مقصد ایسی جگہ کا انتخاب جہاں دنیاوی شور سے دور ہو کر دل کی یکسوئی حاصل ہو، اس کا مقصد دل کی یکسوئی حاصل کرنا۔ پانچواں نمبر خلوت کبریٰ، اعلیٰ درجے کی خلوت جہاں صوفی دل میں اللہ کے سوا کسی کو جگہ نہ دے، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی محبت میں محو ہو، اللہ کے عشق میں غرق ہو۔ اس کا مقصد ایسی جگہ کا انتخاب جہاں دنیاوی شور سے دور رہ کر دل میں کی یکسوئی حاصل کی جائے، اور یا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا کہ دنیا کی ہر شے بے معنی لگنے لگے۔ چھٹا نمبر خلوت روحانی، اعلیٰ درجے کی خلوت جہاں خلوت روحانی شیخ یا روحانی رہنما کی رہنمائی میں ذکر، مراقبہ اور عبادت کرنا، شیخ کے زیر سایہ مخصوص اذکار یا اعمال کی مشق کرنا خلوت روحانی کہلاتا ہے، جس کا مقصد روحانی ترقی اور رہنما کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ ساتواں نمبر ہے خلوت خفیہ، مکمل خاموشی اور خام خیالی میں اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، کسی کو خبر نہ ہو کہ صوفی کیا کر رہا ہے، یا اور اپنے رب سے ہم کلام ہو اس میں خلوت خفیہ میں۔ اس کا مقصد خود کو اللہ کے حضور پیش کرنا اور ہر قسم کی ریاکاری سے بچنا ہے۔ خلوت ذکر الہی کے لیے مخصوص وقت اور جگہ کا تعین، مخصوص کلمات یا تسبیحات کا ورد کرنا یا عبادات میں مشغول رہنا خلوت ذکر کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد ذکر الہی کے ذریعے دل کی صفائی اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، یہ خلوت ذکر کہلاتا ہے۔ خلوت فکر، گہرے غور و فکر کے ذریعے اللہ کی نعمتوں
اور کائنات کے نظام کو، اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنا، دنیا کی تخلیق اور اس کے مقصد کو سمجھنا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اپنے ہوائے نفس پر قدم رکھنا، اس کا مقصد روحانی شعور اور معرفت الہی حاصل کرنا ہے۔ خلوت فکر کا مقصد 10واں نمبر ہے خلوت عشق کا، اللہ کی محبت میں گم ہو جانا، ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ مثال کے طور پر صوفیہ کی وہ کیفیت جہاں وہ صرف اللہ کی محبت میں محو ہوتے ہیں، اللہ کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد عشق حقیقی کی حالت میں مکمل فنا فی اللہ ہو جانا کا حصول ہے۔ حاصل کلام یہ کہ خلوت کی اقسام صوفیہ کے مختلف روحانی تجربات اور اللہ سے تعلق کے گہرے طریقوں کی وضاحت کرتی ہے۔ ان تمام اقسام کا مقصد نفس کو پاک کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دنیاوی علائق سے آزاد ہو کر روحانی ترقی کے منازل طے کرنا ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔